التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل جس کتاب کو ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، عمدۃ الاحکام، آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کتاب کے اندر کتاب الصلاۃ کو مکمل کرنے کے بعد کتاب الجنائز کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج کے اس ایک ہی سیشن کے اندر ہم کتاب الجنائز کو مکمل کریں گے۔ اب دیکھیے، آپ کے علم میں ہے کہ کتاب الجنائز کے بعد اگلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الجنائز کے بعد اگلی کتاب ہے کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ ہے، پھر کتاب الصیام ہے، پھر کتاب الحج ہے۔ مطلب اسلام کے جو ارکان ہیں ترتیب کے ساتھ۔ شہادتین کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا تھا، صلاۃ سے شروع کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو شہادتین ہے نا، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور یہ کتاب ہے احکام و مسائل پر مشتمل احادیث۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب یہ کتاب پڑھنا شروع کی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا کہ دین کی جو احکامات ہیں یا دین کی جو چیزیں ہم تک پہنچی وہ چار طرح سے ہیں۔ نمبر ایک، عقائد جنہیں آپ ایمانیات کہتے ہیں۔ نمبر دو، احکام و مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر۔ نمبر تین، اخلاقیات۔ نمبر چار، معاملات، لین دین کے معاملات، نکاح شادی کے معاملات۔ یہ چار طرح کی چیزیں ہیں۔ دوبارہ، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ عقائد نہیں، اس کتاب کا موضوع ہے احکام و مسائل۔ عقیدے کے مسائل بیچ میں آ رہے ہیں، پچھلے ہفتے بھی ہم نے کہا آج بھی ایک عقیدے کا مسئلہ آئے گا، مسائل آ رہے ہیں، لیکن جو کتاب کا ٹاپک ہے وہ احکام و مسائل کی احادیث ہے۔ اب غور کریں، اس وجہ سے ہم نے شہادتین، ارکان اسلام جو 5 ہے، پہلا جو ہے وہ شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کی، ہم نے بات کی کتاب الصلاۃ سے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ نماز کے لیے طہارت لازمی ہے، تو پھر ہم نے کتاب کا آغاز کیا کتاب الطہارہ سے۔ کتاب الطہارہ کے بعد کتاب الصلاۃ ہونی تو چاہیے تھی، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ یا کتاب الصوم، روزوں کی کتاب کتاب الصیام یا کتاب الزکوٰۃ، لیکن اس کے بعد ہے کتاب الجنائز۔ کتاب الصلاۃ کے بعد امام صاحب نے کس کتاب کو ذکر کیا؟ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ کتاب الجنائز۔ کیوں لا رہے ہیں کتاب الجنائز؟ کتاب الجنائز کو وہ لا رہے ہیں کیونکہ نماز کے ساتھ ہونا تو چاہیے تھا نا، چھوٹا چیپٹر لے آتے، باب لے کر آتے، باب صلاۃ الجنازہ، لیکن پھر اس میں یہ ہوتا کہ صرف جنازے کی نماز کا تذکرہ ہوتا، نماز جنازہ کا تذکرہ ہوتا، تو پھر کفن کے مسائل کہاں جاتے، دفن کے مسائل کہاں جاتے، وفات کے بعد کے مسائل کہاں جاتے۔ تو اس وجہ سے امام صاحب نے کیا کیا، یعنی ان کی آپ حکمت دیکھیے نا، باب صلاۃ، اس سے پہلے انہوں نے کہا باب صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں پڑھی جانے، باب صلاۃ المریض، اور انہوں نے کہا جی دیگر جو کتابیں باب لے کر آئے تھے، چھوٹے ابواب لے کر آئے تھے، اس کے اندر یعنی نماز سے متعلقہ ابواب تھے، ایسے ہی ہے جی۔ اب نماز سے متعلقہ احکام و مسائل تھے، اب یہاں پر بھی نماز سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہوں گے، لیکن باب صلاۃ الجنازہ نہیں کہا کیونکہ کتاب الصلاۃ تھی۔ اب کتاب الصلاۃ کے اندر اگر کفن دفن کے مسائل آتے تو ایک ہوتا کہ جو کتاب کا بنیادی ٹاپک تھا اس سے باہر نکل رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الجنائز لے کر آگے، تاکہ جنازے کے سارے احکام و مسائل اس کتاب میں ذکر کر دے۔
سمجھائی نا آپ کو؟ یہ ہے علماء کرام کی حکمت اور علماء کرام کی فقہ. احادیث یعنی فقہ الحدیث ان کی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کیسے ترتیب دے رہے ہیں. چلیے جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے، کہتے ہیں نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی کی اس دن جس دن میں نجاشی فوت ہوا. وخرج بہ من المصلی، اور صحابہ کرام کو لے کر مصلی کی طرف نکلے. فصف بہم، ان کی صفیں باندھی گئیں. وکبر اربعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کہی نماز جنازہ پر. اب آتے ہیں جی اس کتاب کی طرف، کتاب الجنائز. کتاب الجنائز، جنائز جمع ہے جنازت ان کی. جیم پر زبر پڑھیں گے جنازہ. اگر ہم نے جیم پر زیر پڑھی نا جنازہ تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا وہ جو میت کی چرپائی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں جنازہ، اور اگر اس کے اوپر میت بھی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں جنازہ. میت سمیت جو چرپائی ہوتی ہے اس کو جنازہ کہتے ہیں جیم پر زبر، لیکن صرف چرپائی کو جنازہ کہتے ہیں. سمجھا گی نا؟ وہ یاد ہے جس طرح ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر واو کے نیچے زیر آ گئی وضو تو وضو کا پانی، زبر آ گئی وضو تو وضو کا برتن، اور پیش آئی وضو تو مطلب وضو کا پروسیس. ٹھیک ہے. جنازہ یاد رکھیے گا، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا تو جو مسلمان اس وقت زندہ ہے ان کے ذمے لازم ہے اس کا غسل، اس کا کفن اور اس کی نماز جنازہ اور اس کا دفن. جو لوگ زندہ ہیں ان کے ذمے 4 کام فرض ہیں. کیا؟ وہ جو فوت ہو گیا اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ قائم کرنا اور اس کو دفن کرنا. یہ لازم ہے، یہ اس کا اکرام ہے. اکرام المیت، وہ فوت ہونے والے کی عزت اور تکریم یہ ہے کہ اس کو باعزت رخصت کیا جائے. کیونکہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اس میں اس کی تکریم نہیں ہے. کچھ عرصے بعد جو فطرتاً انسان کے جسم کی حالت بدلنا شروع ہو جائے گی، دیگر لوگ اس سے نفرت محسوس کریں گے، تو یہ اکرام المیت ہے کہ یہ سارے امور سر انجام دیے جائیں. اور یہ فرض کفایہ ہے. کیا مطلب فرض کفایہ؟ مطلب یہ کہ اگر کچھ لوگوں نے، معاشرے کے کچھ لوگوں نے، ایک کافی تعداد نے یہ فرائض سر انجام دے دیے اس مرنے والے کے ساتھ تو باقیوں کو بھی گناہ نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے بھی نہ دیا تو جس کے علم میں آیا تھا اس کے وفات ہونے کی خبر سب اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے. سمجھا کہ یہ مطلب ہے فرض کفایہ. اور فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر کسی پر فرض ہو، جیسے کہ فرض نمازیں. فرض کفایہ وہ جو ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اگر کچھ لوگوں نے وہ ادا کر دیا تو باقیوں سے بھی گناہ ہٹ جائے گا. اب آتے ہیں جی حدیث کی طرف. اور دیکھیں دین اسلام کی، بلکہ حدیث کی طرف آنے سے پہلے ایک آخری بات کہ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے. دین اسلام کے اندر باقاعدہ احکام المولود ہے. بچہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے نا اس کے احکام و مسائل، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر بچے کی پیدائش سے پہلے کے احکام و مسائل موجود ہیں. بچے کی پیدائش سے پہلے کے احکام و مسائل موجود ہیں. وہ پیدا ہو گیا احکام و مسائل موجود ہیں. اس نے زندگی گزاری احکام و مسائل موجود ہیں. وہ فوت ہوا احکام و مسائل موجود ہے. کتاب الجنائز ہے. تو یہ ہے ہماری شریعت، کامل ترین شریعت. کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ جی شریعت کے اندر کوئی فائنینس کا سسٹم موجود نہیں ہے، اکنامی کیسے قائم ہوگی شریعت ہمیں نہیں بتاتی. نعوذ باللہ. پولیٹکس کے بارے میں شریعت ہمیں نہیں بتاتی. سیاست کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتاتی شریعت؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اس دنیا کے حکمران نہیں تھے؟ آپ شریعت پر ہی تو کاربند تھے.
نعوذ باللہ کیا شریعت کے علاوہ کوئی اور جمہوریت یا کسی اشتراکیت یا کمیونزم یا دیگر کسی نظام کو لانے والے تھے یا اس کی طرف دعوت دینے والے تھے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے یہ کامل ترین شریعت ہے۔ جب بھی کتاب الجنائز پڑھیں نا تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ دیکھیں اس شریعت نے کس قدر ہماری رہنمائی کی، کہ بندہ فوت ہو بھی گیا تب بھی شریعت نے اس کو چھوڑا نہیں، دفن تک، حتیٰ کہ دفن کے بعد اس کے اہل و عیال کا کیسے خیال رکھنا ہے، بچے یتیم ہو گئے کیا کرنا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کر دی۔ یہ ہے ہماری شریعت، اور یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ شریعت کامل اور مکمل ہے، ہمارے سیکھنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچانے میں اللہ کی نازل کردہ شریعت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب جو نجاشی تھا، نجاشی جو ہوتا ہے نا، یہ نام نہیں تھا اس کا، جو حبشہ کا حکمران تھا اس کا نام نجاشی نہیں تھا، اس کا لقب نجاشی تھا۔ جیسے روم اور فارس کی سلطنت کے جو بڑے حکمران ہوتے تھے ان کو کیسر و کسرا کہا جاتا تھا، اسی طرح حبشہ کا جو حکمران ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ چلیں جی بتائیے، جو نجاشی تھا اس کا نام کیا تھا؟ بولے نجاشی کا نام کیا تھا؟ دیکھتے ہیں آپ میں سے کن تین لوگوں کی طرف سے پہلے جواب موصول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے جی، ماشاءاللہ بڑی جلدی تین جوابات آ گئے، ایسے لگتا ہے پہلے سے لکھ کر رکھا ہوا تھا۔ سسٹر اقرا ہے، جمیل قریشی صاحب ہے، اور سسٹر سعدیہ ہیں، شمائلہ سعدیہ ہیں، یا واللہ شروع سے نہیں پڑھ جا رہا، سسٹر سعدیہ ہیں ان کے نام کے ساتھ۔ تو یہ تین جوابات ہیں جو سب سے پہلے درست آئے، اور مزے کی بات ہے تین ہی جوابات آئے، ماشاءاللہ تینوں درست آئے۔ اس کا نام تھا اسمحہ نجاشی، اسمحہ سواد کے ساتھ حمزہ سواد ہا میم ہا، اسمحہ نجاشی، اسمحہ اس کا نا، جس نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا، ان کو پناہ دی، ٹھہرایا، مشرکین مکہ کو واپس پلٹایا دوسری ہجرت حبشہ کے بعد جب مشرکین وہاں پہنچے، اور بڑا اچھا اس نے سلوک کیا۔ وہ نصارہ میں سے تھا، وہ عیسائی تھا۔ عیسائیوں کے دل یہود کے مقابلے میں کچھ نرم ہوتے ہیں، اور دیکھ لیجئے یہود کا کیا، یعنی ان کے دلوں کی سختی کا کیا حال ہے کہ ان کے دل کانپتے بھی نہیں ہیں اس قدر اللہ کی زمین پر ظلم کرنے سے۔ لیکن عیسائی کئی ممالک کے اندر، عیسائی بڑے بڑے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر عیسائی شریک ہیں۔ عیسائیوں کے دل یہود کے مقابلے میں کچھ نرم ہیں، مسلمانوں اور اہل اسلام اور انسانیت کے لیے، لیکن یہود کے دل نرم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہود کا تو یہ عقیدہ ہے، دین ہے۔ مطلب آج لوگ کہہ رہے ہیں نا ان کے دلوں میں رحم نہیں آتا، رحم اس لیے نہیں آتا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اور دیگر ساری مخلوقات، یہ صرف ہم یہود کی خدمت کے لیے ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، دنیا ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ یہ ان کے عقائد کا حصہ ہے، اس وجہ سے ان کے دل میں ترس نہیں آتا، خدا خوفی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ نجاشی جو تھا اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب جب اسلام اس نے قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وفات کا اعلان کروایا مدینے کے اندر، اور باقاعدہ اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا غائبانہ۔ تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، اب امت کے فقہا کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کیا ہر کسی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو واللہ عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ فوت ہوئے دور دراز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، نجاشی کا نماز جنازہ پڑھا کیونکہ وہاں پر کوئی ایسا اہتمام کرنے والا نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں غائبانہ پڑھا۔ تو اگر کوئی ایسی وفات ہو جاتی ہے
جس کے نماز جنازہ کا اہتمام وغیرہ نہیں ہے، خاص کیس ہے، یا پھر وہ ایسی شخصیت ہے جو علم و فضل والی ہے، بڑی کوئی کردار والی شخصیت ہے، تو اس کے نماز جنازہ بھی مختلف جگہوں پر پڑھنے کی فقہا نے اجازت دی ہے۔ نعی دو طرح کی ہوتی ہے، جو اعلان ہے نا، ایک جائز ہے اور ایک حرام ہے۔ جائز یہ ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، یہ خبر دینا۔ حرام یہ ہے کہ اس کے اوصاف بتانا شروع کر دیے جائے، کیونکہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی میت کی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کر یا کسی بلند جگہ پر چڑھ کر اس کے اوصاف بیان کیے جاتے، اس پر رویا پیٹا جاتا، آوازوں کو بلند کیا جاتا۔ شریعت نے اسی سے تو منع کیا۔ یہ عمل بالکل درست نہیں ہے کہ کوئی میت کے سر کے پاس کھڑا ہو جائے اور کہ جی میں کوئی بین تو نہیں ڈال رہا، لیکن وہ اس کے اوصاف بیان کریں، جی یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا، مرنے والا ایسے تھا، او اس کے مرنے کے بعد یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب حرام کام ہے، اور یہ وہی جو رونا پیٹنا ہے یہ اس کے اندر آتے ہیں، اور اس کی حدیث آگے آ رہی ہے۔ ہاں، اعلان کرنا یہ جائز ہے۔ تو دیکھیں امام صاحب نے بھی کہاں سے شروع کیا اس باب کے اندر، پہلی حدیث لے کے آئے کہ میت جو فوت ہو جائے اس کے بارے میں خبر دینا دوسروں کو، یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے میں خبر دی، خبر دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو حرج والی بات یہ ہے کہ اس پر آوازیں بلند کی جائیں، جاہلیت والے امور کیے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ گاہ کی طرف نکلے، صفے باندھی اور 4 تکبیرات کہیں۔ کتنی؟ جنازے کی 4 تکبیرات ہیں۔ پہلی تکبیر ہوتی ہے جس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسری تکبیر ہوتی ہے جس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تیسری تکبیر ہوتی ہے جس کے بعد نماز جنازہ کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور چوتھی تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ اور اگلی حدیث حضرت جابر کی روایت رضی اللہ عنہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا، یا میں دوسری صف میں تھا یا میں تیسری صف میں تھا۔ تو وہ بھی نجاشی کے جنازے کے اندر شریک تھے جس کا اہتمام مدینہ منورہ میں کیا گیا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ ایک اور مسئلے کے بارے میں ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، شاید کہ آپ کہیں ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، لیکن صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور الحمدللہ میں نے اس پر عمل کیا تھا جب میری والدہ محترمہ فوت ہوئیں اور میں ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا، میں نہیں پہنچ سکا پاکستان، ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے، تو اس حدیث پر میں نے عمل کیا اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی علی قبرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی، بعدما دفنا، اس کے بعد کہ اس کو دفن کر دیا گیا، یعنی میت کو دفن کر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی، فکبر علیہ اربع، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردے کو دفن کر دیا گیا، ایک واقعہ ہے، واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک خاتون تھی بڑی ہی نیک، ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی طویل ہے، پھر کسی انشاءاللہ مجلس کے اندر میں آپ کو وہ سناؤں گا۔ وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کے کونے میں ان کا ایک خیمہ تھا، بزرگ خاتون تھی، مسجد میں ہی رہتی، وہ فوت ہو گئیں، صحابہ کرام نے ان کے نماز وغیرہ کا اہتمام کر کے ان کو دفن کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتلایا گیا وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے دفن کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اب مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اور وہ عظیم صحابیہ بزرگ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا۔ تو قبر کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، تو ٹھیک ہے، وہ قبر پر کھڑے ہو کر پڑھ لے، یا پھر مطلب جس طرح کوئی سفر سے واپس آیا، یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی، آپ نے قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی، ایسی کسی صورت کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے پہلے پڑھ لیا نماز جنازہ تو اب وہ قبر پر نہ پڑھے، یہ اس کے لیے جس نے نہیں پڑھا یا جس کو بتایا نہیں گیا یا جو بعد میں آیا وہ دفن ہو چکا تھا۔
اب وہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کہی، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب یمانیۃ بیض لیس فیہا قمیص ولا امامۃ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں، یمانیتن جو یمن کی تھیں، ایک روایت کے اندر سحولیتن کے الفاظ ہے، یمن کا ایک علاقہ تھا اس کی طرف نسبت ہے سحولیتن، تو یمن کی وہ چادریں تھی، بیض سفید چادریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید چادروں کے اندر کفن دیا گیا، لیکن یاد رکھیے گا ان چادروں کے اندر لیس فیہا قمیص ولا امامہ، نہ تو ان چادروں کے اندر قمیص تھی اور نہ ہی ان چادروں کے اندر امامہ تھا، کیونکہ اصل میں یہ جو چیزیں تھی نا عرب کے لباس کا حصہ تھی، امامہ خاص کر، تو بتا دیا گیا کہ وہ جو 3 چادریں تھیں وہ صرف چادریں تھیں، سمپل چادریں تھیں، ان کے اندر قمیص یا امامہ شامل نہیں تھا۔ اچھا ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے نا کہ وہ جو 3 چادریں ہوتی ہیں نا، تینوں چادروں کو بچھائے جاتے ہیں، جو پہلی چادر ہوتی ہے اس کو درمیان سے گلا پھاڑا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ مطلب اس کے اندر میت کا سر ڈال کر اس کے سینے پر ایک طرف اور ایک طرف پیچھے ڈال کر کہا جاتا ہے یہ قمیص ہے۔ حالانکہ واللہ عالم صرف 3 سفید چادریں ہوں تو اس کے ذریعے کفن دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اوپر والی چادر کے درمیان سے سوراخ کر کے اس کے اندر گلا بنا کر اس کو قمیص بنانے کی۔ 3 سفید چادریں ہوں تو اس کے اندر کفن دیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلتے ہیں۔ اچھا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کفن سفید ہونا چاہیے اور 3 چادریں ہونی چاہیے اور اس کے اندر قمیص، امامہ یا سلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ان ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں، دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر داخل ہوئے جب آپ کی بیٹی فوت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب فوت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر داخل ہوئے، تشریف لائے، اور ان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں آپ کی زندگی کے اندر وفات پا گئی تھی۔ ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی۔ 3 بیٹیاں اور بیٹے بھی اسی طرح، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئے۔ حضرت رقیہ بھی، ام کلثوم بھی، حضرت زینب بھی۔ اچھا یہاں جو مراد ہے وہ پتہ کون ہے؟ یہاں پر اس حدیث میں جو مراد ہے نا وہ ہے حضرت زینب۔ بولے وہ کون ہے؟ حضرت زینب۔ اللہ اکبر۔ 2 لوگوں کی طرف سے جوابات درست موصول ہوئے، بارک اللہ فیکم، سسٹر ساجدہ ہیں اور سسٹر قمر النساء ہیں، بارک اللہ فیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب فوت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال، اور فرمایا، اغسلنها ثلاثا، جمع مؤنث کا صیغہ اغسلنا، تم ساری عورتیں غسل دو ہا اس کو یعنی زینب کو، ثلاثا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ غسل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر 3 مرتبہ پانی بہاؤ، او خمسا یا 5 مرتبہ، او اکثر من ذالک یا اس سے زیادہ، ضرورت کے تحت، لیکن تاک کم از کم 3 مرتبہ، ضرورت پیش آتی ہے 5 مرتبہ، اس سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تو 7 مرتبہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں 7 سے زیادہ مرتبہ نہ دیا جائے، کیونکہ 7 سے زیادہ مرتبہ دینے کی صورت میں جسم کے رنگ کے بدلنے کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ شرح بھی کرتے جاتے ہیں۔ غور کیجئے ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میری بیٹی کو غسل کیسے دینا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ آج ہم یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی عورتوں کے کام ہے، عورتیں دیکھ لیں گی، عورتوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ گزشتہ دنوں میں میرے ایک عزیز ہیں، ان کی مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا والدہ محترمہ کی وفات ہوئی ہے،
آپ برائے مہربانی مجھے کال پر اچھی طرح سے غسل، کفن کا طریقہ اور دفن کا طریقہ بتا دیجئے، تاکہ میری والدہ سنت کے مطابق یہ سارا اہتمام کیا جائے، اور جن خواتین نے غسل دینا ہے وہ آپ کی بات سن رہی ہیں۔ سپیکر آن کیا گیا اور الحمدللہ چند منٹس کے اندر ان کو میں نے بتایا۔ طریقہ ہے، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عورتوں کو تعلیم دیجئے، چاہے وہ پوری زندگی غسل دیتے آئی ہیں۔ آپ کے علم میں نا ہمارا ایک کورس ہے تجہیز و تکفین کورس، الحمدللہ وہ 20 جگہ پر کروایا گیا۔ ایک جگہ پر میں کروانے کے لیے گیا تو ایک صاحب بالکل میرے آگے بیٹھے تھے، جب وہ میں نے کورس کروایا 2 گھنٹے میں پورے غسل کے احکام و مسائل کو، نماز جنازہ کے اور کفن کے، دفن کے احکام و مسائل کو بیان کیا، تو وہ جو صاحب قریب بیٹھے تھے بڑے اچھے سے سن رہے تھے، ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے، تو بعد میں میرے پاس آئے اور مجھے بتانے لگے کہ میری پوری زندگی گزری غسل دیتے ہوئے، اور طریقہ کیا ہے غسل دینے کا سنت کے مطابق مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب وہ جس طرح کسی نے بزرگوں کو دیکھا پانی ڈالتے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہی پتا تھا کہ بس ایسے اوپر سے پانی ڈالنا ہے اور یہ غسل ہو گیا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اس وجہ سے غسل کے پراپر احکام و مسائل ہیں، اس کا طریقہ کار ہے۔ یوٹیوب پر ہمارا تفصیلی کورس موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمارے اسی چینل پر یوٹیوب والے۔ تو اس وجہ سے پراپر اگر کوئی مطلب یہ اب دیکھیں کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر کسی نے فوت نہیں ہونا، سب نے ہی جانا ہے دنیا سے، تو طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ کل آپ کے ساتھ بھی وہ سنت کے مطابق یہ سارے احکامات سنت پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ زندگی میں نیکی کا درس دیتے رہے اور مرنے کے بعد سگے بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ والد کو غسل کیسے دینا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو تعلیم دے رہی ہیں، حکم دیا کہ اسے 3 مرتبہ پانی بہانا یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ۔ ان رأیتن ذالک، اگر تم نے یہ دیکھا، مطلب زیادہ مرتبہ بہانے کی ضرورت آئی تو پھر ٹھیک ہے 3 5 سے زیادہ مرتبہ بہا دینا۔ بماء و سدرین، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، جب آخری مرتبہ پانی بہاؤ گی نا تو اس پانی میں کافور ڈالینا، خوشبو، او شیئا من کافورین، یا پھر کچھ کافور کا کچھ حصہ ڈال دینا، تھوڑی سی خوشبو ڈال دینا۔ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے بلانا، تم جب غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے بلانا۔ فلما فرغنا، صحابیات کہتی ہیں جب ہم فارغ ہو گئیں تو آذناہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، فاعطانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا حق واہو، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے ازارہ، ایک کپڑا دیا ازار، اور فرمایا اشعرنہا بہی، اس کو اس ازار کا سب سے نیچے والا کپڑا یہ رکھو، اس کو جو کفن پہنانا ہے میری بیٹی زینب کو تو سب سے نیچے والا کپڑا یہ ہونا چاہیے۔ سمجھا کہ آپ کو؟ وفی روایت، اور ایک حدیث کے اندر ہے سبعن، یا 7 مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ وقالا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأن بمیامنہا، دائیں طرف سے شروع کرنا، پانی بہاتے ہوئے بھی پہلے دائیں طرف پانی بہانا، پہلے آگے دائیں پھر پیچھے دائیں پھر آگے بائیں پھر پیچھے بائیں، دائیں طرف سے، اور وضو کرواتے ہوئے بھی دائیں طرف سے شروع کرنا۔ وَمَوَادِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، اور وضو کی جگہ سے شروع کرنا، پہلے وضو کروانا پھر جسم پر پانی بہانا۔ وَأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قالت، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا 3 قُرُونٍ، ہم نے حضرت زینب کا جو سر تھا رضی اللہ عنہا، ان کے سر کو ہم نے 3 چٹیاں بنا دی، حضرت زینب کے سر کی ہم نے 3 چٹیاں بنا دی۔ تو یہ بھی مستحب عمل ہے کہ ان کے جو عورت ہے اس کے سر کے جو بال ہیں وہ بکھرے نہ، ان کی 3 چٹیاں ڈال کر پچھلی طرف اس کو رکھ دیا جائے۔ تو یہ ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما قال، کہتے ہیں بینما رجل واقف بعرفۃ، ایک شخص عرفہ نامی جگہ پر کھڑا تھا، اذ وقع عن راحلتہ، وہ اپنی سواری سے گرا، فوقصتہ او قال فاوقصتہ، اس نے اس کا سر توڑ دیا،
سواری سے گرا، اس کا سر پر چوٹ آئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ حج کی حالت میں تھا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ. اب یہ احرام کی حالت میں تھا، اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اور اس کو دو کپڑوں کے اندر کفن دے دو. دو کپڑوں میں اس کو، یہی جو مطلب اس کے احرام کی چادریں، اسی میں اس کو کفن دے دو. وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اس کو خوشبو نہیں لگانا. حنوط کہتے ہیں نا وہ جو خوشبو لگائی جاتی ہے مردے کو، تو وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اس کو خوشبو وغیرہ نہیں لگانا. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو نہیں ڈانپنا. اس کے سر کو نہیں ڈانپنا، اس کو خوشبو نہیں لگانی. کیوں؟ کیونکہ احرام کی حالت میں نہ تو خوشبو لگانا جائز ہے، نہ سر کا ڈانپنا جائز ہے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا اس کو اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن اس کو کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ کہ یہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا. وفی روایت، اور ایک روایت ہے کہ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، اس کے چہرے کو نہیں ڈانپنا. وَلَا رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو نہیں ڈانپنا. تو الوقص، امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ بعض احادیث کے جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں نا ان کی نیچے شرح کر دیتے ہیں. تو دیکھیں شرح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الوقص، یہ جو آیا نا فَوَقَصَتْهُ او قَصَتْهُ، اس کا مطلب ہے کسر العنق، گردن کا ٹوٹ جانا. مطلب وہ گرے تو سر کے بل گرے تو ان کی گردن کی جو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا، اس کو وقص کہتے ہیں. الوقص عربی زبان میں. فَوَقَصَتْهُ، سواری سے گرے تو اسے ان کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. ہاں جی، حدیث کی شرح ساتھ ساتھ بھی ہم نے کی، لیکن ساتھ ایک جو بڑی خوبصورت چیز ہے وہ دیکھیں. ایک تو جو احرام کی حالت میں فوت ہو، اس کو ایسے ہی احرام کی چادروں میں ہی اس کو کفن دے کر، غسل دے کر، انہی چادروں میں کفن دے کر، اس کو خوشبو لگائے بغیر، سر ڈانپے بغیر اس کو دفن کر دیا جائے گا. لیکن جو میری اور آپ کے لیے قابل غور الفاظ ہیں نا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تلبیہ کہتے ہوئے. کیا مطلب؟ پتہ یہ چلا کہ جس عمل پر انسان کا خاتمہ ہوگا قیامت کے دن اس کو اسی پر اٹھایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے عقیدہ آخرت انسان کے دل میں جتنا مضبوط ہونا، وہ گناہوں سے اتنا دور ہوتا ہے. آج ہم گناہوں کے اس لیے بھی اتنے قریب ہیں کہ ہمیں آخرت کی یاد نہیں ہے، ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے ہم غافل ہیں. آخرت جتنی یاد ہوگی اتنا انسان گناہوں سے دور ہوگا. دیکھیں گناہ کرتے ہوئے دل میں یہ احساس نہیں آ سکتا کہ اگر اسی پر میرا خاتمہ ہو گیا تو کیا ہوگا. آج کی خبر ہے، آج کی خبر، ہمارے جو انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے ہیڈ سرونٹ ہیں محترم تنویر احمد خان بھائی، ان کے بہت قریبی دوست آج انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے قریبی دوست ہیں اور جس ادارے میں کام کریں ایز اے سی او، اللہ اکبر، ان کا کوئی پروگرام چل رہا تھا جس کے اندر وہ کھیل رہے تھے آپس میں، ادارے کے ہی مختلف افراد، ٹیچرز، سارے لوگ. اور ماشاءاللہ وہ ادارہ بھی قرآن کی خدمت کا ہے، قرآن کی خدمت کے ان کے کورسز ہیں. تو رسہ کشی چل رہی تھی، رسہ نہیں کھینچتے، رسہ کشی، دو گروہ بنے ہوئے تھے، رسہ کھینچتے تھے. رسہ کھینچتے کھینچتے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ان کی وفات ہوگی. اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. صبح 11 بجے ابھی ان کا نماز جنازہ ہونا ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. قرآن کی خدمت کرنے والے ادارے کے ساتھ منسلک تھے. لیکن آپ دیکھیے نا کہ مطلب وہ اچھے لوگوں کے ساتھ تھے، اچھا وقت بتا رہے تھے. مطلب چاہے وہ کھیل رہے تھے، لیکن شریعت اسلامیہ میں کوئی کھیل کود سے منع تو نہیں کیا گیا، بلکہ ایسے کھیل کود جن کے اندر انسان کی قوت ہوتی ہے. اس کی تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی فرماتے تھے. مسجد نبوی کے صحن کے اندر مختلف لوگ جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے، جنگی آلات سے کھیلا کرتے تھے. مطلب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. المہم کہ وہ قرآن کی خدمت کرتے کرتے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ مل کر اس کاز کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ چند لمحات کے اندر دنیا سے گئے. اللہ اکبر. تو اس سے مجھے اور آپ کو بھی اپنی موت یاد رکھنی چاہیے. بولے مجھے اور آپ کو بھی اپنی موت
یاد رکھنی چاہیے۔ تو وہ صحابی بھی سواری پر سوار ہیں، دیکھیں نا یوم عرفہ ہے، یعنی ان کا بھی تو حج بھی مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر انہوں نے مزدلفہ آنا تھا، پھر مینا آنا تھا، بس سواری سے گرے اور فوت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خوشبو نہیں لگانا اور اس کے سر کو نہیں ڈالنا، قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اور دیکھیں نا اگر کوئی انسان گناہ کرتے ہوئے دنیا سے گیا تو پھر وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے۔ دعا کریں ہم گناہگار جو اللہ کے دین کے ساتھ منسلک ہوتے سب سے زیادہ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اسی طرح پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ کرے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہو تو یا اٹھایا جائے تو اسی طرح اٹھایا جائے کہ ہماری زبانوں پر قال اللہ ہو اور ہماری زبانوں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو اللہ کے نیک بندے سلف صالحین گناہوں سے اپنے آپ کو اس لیے بھی بچایا کرتے تھے کہ کہیں اس گناہ کے اندر خاتمہ نہ ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے جی 158، حضرت ام عطیہ الانصاریہ کی روایت ہے، کہتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا۔ بولے ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یعنی یاد رکھیے گا یہ جو پہلے بھی یہ موضوع گزر چکا ہے کہ جب بھی کوئی صحابی یا صحابیہ یہ فرماتے ہیں نا کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے، یا نہیں، وہ جب یہ فرماتے ہیں نا نہینا یا امرنا، کیا فرماتے ہیں جی؟ نہینا یا امرنا فرماتے ہیں نا، تو وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں مرفوع حدیث ہوتی ہے؟ مرفوع حدیث اس لیے ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو نہ کوئی حکم دینے والا تھا اور نہ کوئی منع کرنے والا تھا، تو اس وجہ سے جب بھی کوئی صحابی یہ کہے نا کہ امرنا یا وہ صحابی یہ کہے کہ نہینا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، کیونکہ انہیں حکم صادر فرمانے والے یا انہیں منع کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو صحابہ دو طرح کے الفاظ کہتے ہیں، یا واحد کے صیغے کے ساتھ یا جمع۔ واحد کا صیغہ ہوگا تو کہے گا امرتو یا نہیتو، اور جمع کا صیغہ ہوگا تو کیا کہے گا؟ امرنا اور نہینا۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ مرفوع حدیث ہے، نہینا، ہمیں منع کیا گیا، جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا۔ عورتوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنا منع نہیں ہے، ہاں اگر کسی ایسی جگہ پر جس طرح آپ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں جاتے ہیں، عورتوں کی سیپریٹ جگہ موجود ہے، اگر کسی مسجد میں جنازہ ہوتا ہے عورتوں کا حال موجود ہے تو عورتوں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں مردوں کے ساتھ چل کر جا کر جنازہ گاہ کے اندر ان کو اجازت نہیں دی گئی، ان کو منع کیا گیا۔ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ صحابیہ فرماتی ہیں منع تو کیا گیا لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی اس معاملے میں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں جلدی کی وجہ بھی بتا دی، علت بیان فرما دی۔ فرمایا فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگر تو وہ جو جنازہ ہے وہ ہوا نیک صالحہ، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، تو پھر جس چیز کی طرف تم اسے بھیج رہے ہو نا وہ خیر ہے، جلدی بھیجو وہ اپنی خیر کو پائے۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، تو اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ صالحہ نہیں ہے، وہ جنازہ صالحہ نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے، فَشَرٌ، تو پھر یہ شر ہے، تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ مطلب اگر شر ہے تو تم پھر اپنی گردنوں سے تو اس کو اتارو، اس کو دفن کرو، ہر حال میں، دونوں حالتوں میں جلدی کی جائے۔ یاد رکھیے گا ہمارے ہاں اس سنت پر عمل نہیں ہوتا، برے صغیر پاک و ہند میں، عرب ممالک میں ہم نے دیکھا اس سنت پر عمل ہوتا ہے۔ مطلب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے اندر جنازے ہوتے ہیں، نہ صرف حرمین شریفین میں بلکہ اس کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر اور شہروں کے اندر بھی نمازوں میں جنازے ہوتے ہیں۔
اب مثال کے طور پر کوئی شخص اگر 2 بجے فوت ہوا نا تو کہتے ہیں جی عصر کی نماز میں جنازہ کر دیں. گھر والے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو مسجد میں لایا جاتا ہے, وہیں اس کو کفن دیا جاتا ہے, عصر کی نماز میں نماز جنازہ ہوتا ہے اور مغرب سے پہلے وہ دفن بھی ہو جاتا ہے. یہ ہے سنت. یہ سنت نہیں ہے کہ اب 2 بجے فوت ہوا تو ٹھیک ہے جی, اب چونکہ اب مغرب میں تھوڑا ٹائم رہ گیا, پھر رات کا ٹائم ہے تو کل صبح 10 بجے کا اعلان کر دیں. یہ سنت نہیں ہے, یہ خلاف سنت ہے. وجہ کیوں اتنا لیٹ کر رہے ہیں؟ وہ جی جو فلاں رشتہ دار ہیں نا, انہوں نے وہ تیسرے شہر سے آنا ہے. اچھا وہ آ کر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں, بس وہ آ کر چہرہ دیکھیں گے. اچھا جی وہ آ کر چہرہ دیکھیں گے تو پھر اس کو دفن کر دینا ہے. تو اگر انہوں نے چہرہ نہ دیکھا, کیا انہوں نے ان کی زندگی میں کبھی ان کو نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد دیکھنے کا اتنا اشتیاق ہے؟ مطلب یہ میری اور آپ کے معاشرے کے نا بے جا تکلفات ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر بھی انہوں نے دعا کرنی ہے, وہ دیکھے بغیر کر دیں. ٹھیک ہے, تعزیت کے لیے آپ آ جائیں اہل و عیال کے پاس. آپ کو پتہ ہے جنازے کے بارے میں جو سب سے خوبصورت کتاب ہے نا, اردو اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے, گوگل پر سرچ کیجئے گا, جنازے کے احکام و مسائل, علامہ البانی رحمہ اللہ. بہت بڑے حدیث کے عالم گزرے ہیں, اسی صدی کے امام البانی رحمہ اللہ کی ریسرچ ہے, ان کی کتاب ہے بڑی پیاری, جنازے کے احکام و مسائل. اور ان کا اپنا عمل میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کیا کیا. جب وہ ان کی بیماری آخری ایام آئی تو انہوں نے اپنی وصیت لکھی. وصیت کے اندر یہ بھی لکھا کہ میری وفات کے بعد میرے بچوں کو تب اطلاع دی جائے جب مجھے دفن کر دیا جائے, کیونکہ بچے دوسرے شہر میں تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کے ہم نے دوسرے شہر سے آنا ہے اور ان کے آنے میں اس حدیث پر عمل نہ ہو سکے, تو سب سے یہ کہہ دیا کہ وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, ان کی وفات 2000 سے پہلے کی ہے, تو بچوں کو تب اطلاع دینی ہے جب مجھے دفن کر چکا. اور بالکل اسی طرح کیا گیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے علماء حدیث کا حدیث پر عمل. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے. اگلی حدیث دیکھیے, حضرت سامورہ بن جندب کی روایت رضی اللہ عنہ قال, کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها فقام وسطها. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب امام جنازہ پڑھائے گا تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ تو آپ کے علم میں ہے کہ اگر مرد ہوگا تو اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا, اور اگر عورت ہوگی تو درمیان میں کھڑا ہوگا. تو سامورہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ایک عورت پر جو فوت ہو گئی تھی اپنے نفاس میں. نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے ایام چل رہے ہوتے ہیں اس کو ایام النفاس کہتے ہیں. ایک عورت ان ایام کے اندر فوت ہو گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے. یہ مسئلہ ثابت ہو گیا. اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریہ من الصالقہ والحالقہ والشاقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کی عورتوں سے بری ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں, اعلان برات ہے. اللہ اکبر. کون سی 3 طرح کی عورتیں؟ یا ایک ہی عورت جس کے اندر یہ تینوں وصف پائی جائیں؟ الصالقہ کہتے ہیں جی مصیبت کے وقت اپنی آواز کو بلند کرنے والی. امام صاحب نیچے شرح بھی کر رہے ہیں نا, التی ترفع صوتها عند المصیبہ, وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنی آواز بلند کرتی ہے. اور حالقہ وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنے بال اکھیڑتی ہے, بالوں کو نوچتی ہے. والشاقہ, اور وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو پھاڑتی ہے, اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے, گریبان یا قمیض یا کہیں سے بھی کپڑوں کو پھاڑا. ان 3 طرح کی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان برات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے علیحدگی کا اعلان ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ بہت بڑی وعید ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ اس سے اعلان برات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو عورت میت کے پاس کھڑی ہو کر آواز کو بلند کرے, یا اپنے بالوں کو کھیڑے, یا پھر اپنے کپڑوں کو پھاڑے. اچھا آج کل میں نے بعض جگہ یہ دیکھا بھی, ایسا ہوتا ہے جی, کہتے ہیں دیکھیں
ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں پاس کھڑے ہو کر، تو نعوذ باللہ کہ ذکر کرنا جائز ہو جائے گا؟ یہ اب وقت ذکر کرنے کا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنے کا وقت ہے، اور وہ بھی کوئی سارے مل کر، جس طرح وہ خواتین بعض جگہ پر نعتیں شروع ہو جاتی ہیں، بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض جگہ پر کوئی کلام شروع، یہ سب بدعات ہیں اور جہالات ہیں۔ اللہ کے بندوں، وہ فوت ہو گیا، اس کے پاس نعتیں پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کی اگلی منازل کو آسان کرے۔ اب وہ فوت ہو گیا، اب قرآن لے کر اس کے سرانے بیٹھ جاؤ، سورۃ یاسین پڑھو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو یہ بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی زینب پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی مرتبہ پانی بہانا، اور اس پانی میں جب آخری مرتبہ بہاؤ تو یہ ڈال دینا، اور پانی میں بیری کے پتے ڈالنا، اور یہ چادر ہے اس کو ادھر رکھنا کفن میں، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تو ہم تک نہ پہنچتا؟ کیا یہ کوئی معقول بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ تعلیمات ہوتی، کیا اس دور کے اندر سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، دیگر قرآن کا حصہ نازل نہیں ہوا تھا؟ جب صحابیات اور صحابہ فوت ہو رہے تھے، ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے ہی نہیں، جو آج میں نے اور آپ نے برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے اکثر بنا لی ہیں۔ یقین جانیے، دو مواقع ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، ان پر گناہ سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ایک حدیث کے اندر آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتن کے زمانے میں اپنے دین پر استقامت رکھنے والا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے والا۔ دو مواقع، ایک خوشی کا موقع اور ایک غمی کا موقع۔ دین پر ذرا عمل کر کے دکھائیے، تب جا کر پتہ چلے گا یہ استقامت ہے۔ خوشی ہے، بچوں کو منع کر کے دکھائیے بیٹا غیر شرعی کوئی کام نہ ہو، پہلے سے تربیت کیجئے۔ گزشتہ دنوں ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، معذرت سے، شادی میں غیر شرعی عمل ہو رہے تھے، بچے کے والد کو بلایا، پاس کھڑے ہو کے اس کو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا بس جی بچے ہیں کیا کریں، مجبور ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مطلب بچے ہیں تو آپ مجبور ہو گئے، اب جو مرضی کرتے پھریں؟ نہیں، پہلے سے تربیت کیجئے بچوں کی، اس موقع پر نہیں، تاکہ اس ٹائم کوئی بدمزگی نہ ہو، پہلے سے ان کو بتا کے رکھیے، تربیت کیجئے۔ میرے بیٹے، اللہ نے آپ پر اتنا احسان کیا، میری بیٹی، اللہ نے آپ پر اتنا احسان کیا، نکاح کو تو نصف دین قرار دیا گیا، آپ کا دین مکمل ہونے جا رہا ہے، نصف ایمان کو مکمل کرنے جا رہے ہیں آپ نکاح کے رشتے میں بند کر۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا اس موقع پر اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اللہ کی ناشکری کریں، بلکہ ہم تو گناہ سے بچیں گے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ یہ خوشی کا موقع اور غمی کا موقع، غمی کے اندر بھی پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل بعض اوقات انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر خواتین کے بارے میں یہ فرمایا تو جو مرد ہے نا وہ اس کے اندر بدرجہ اولا شامل ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عورتیں نوحہ کریں، آوازوں کو بلند کریں تو ان کے لیے ناجائز ہے، اور مرد کریں تو ان کے لیے جائز ہے، نہیں، مرد کریں تو ان کے لیے بھی یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے۔ چلیے جی، آج کی آخری 3-4 حدیث کو پڑھ کر ہم مکمل کرتے ہیں اپنے باب کو۔ 162 حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ قالت لما اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت ہوئی، مطلب یہ کہ وفات سے قبل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی، تو ذکر بعض نسائہ کنیسۃً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے، اور اس سے مراد حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سیروں کا تاج، احادیث کو روایت کرنے والی امت کی محدثہ، امت کی فقیہہ، انہوں نے اپنی سوکنوں میں سے ان سوکنوں کا نام نہیں لیا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے نا وہ۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرما دیا جی، حدیث بیان کر رہی ہے کہ بعض نسائی، اور وہ بعض نسائی پھر راوی بتا رہے ہیں کہ ماریہ ہے اور ام سلمہ، ام حبیبہ ہے، انہوں نے حبشہ، جب وہ ہجرت کر کے گئی تھی نا حبشہ میں، تو حبشہ کے اندر انہوں نے ایک کنیسہ دیکھا تھا۔ کنیسہ مین جو
ہوتا ہے، یہ نصارہ کے عیسائیوں کی جو عبادت کرنے کی جگہ ہوتی ہے. انہوں نے حبشہ میں ایک کنیسہ دیکھا تھا، یقال لہا ماریا وکانت ام. وہ جو کنیسہ تھا نا جو انہوں نے وہاں پر دیکھا تھا، اب وہ کنیسہ، اس کا نام ماریا تھا، اس کنیسے کا نام ماریا تھا. اور بتا رہے ہیں کہ وَكَانَتْ ام سلمہ و ام حبیبہ، اور وہ کون تھی؟ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ. جلدی میرے منہ سے ابھی نکل گیا کہ وہ ماریا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی کا نام بھی ماریا تھا نا، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کنیسے کا نام ہے ماریا. اور حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ دو زوجات تھی جنہوں نے دیکھا تھا، کیونکہ یہ دونوں ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. آتتا ارض الحبشہ، یہ دونوں حبشہ کی زمین میں آئی تھی جب وہ ہجرت ہوئی تھی. فذکرتا من حسنها وتصاویر فیہا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اتنا خوبصورت چرچ تھا، کنیسہ تھا، اور اس کے اندر اس طرح مورتیاں تھیں، تصاویر تھیں. فرفع رأسہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا. فقالا، اور فرمایا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجد، تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. مسجد سے یہ مراد نہیں ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ مسجد بنتی اور پھر نمازیں قائم ہوتی. مسجد سے مراد یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیتے، قبر پر سجدے ہوتے. ثم صوروا فیہ تلک الصورہ، پھر اس کے اندر یہ مورتیاں رکھ دیا کرتے. اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق ہے. جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر سجدہ گاہ بناتے، عمارت بناتے، باقاعدہ عمارت تعمیر کرتے، اور پھر اس کے اندر یہ مورتیاں رکھ دیتے. یہ اللہ کے ہاں شریر کی جمع ہے شرار، بدترین مخلوق ہے. گزشتہ دنوں ایک صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی جو کہنے لگے وہ جو فلاں بزرگ ہیں جی، وہ بہت ہی مطلب وہ اور ان کے جو پیچھے ماننے والے ہیں وہ ماشاءاللہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں. آپ ایسے ہی کہتے ہیں جی کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے، حالانکہ دیکھیں ان کی وہ جو خانقاہ ہے وہاں پر تو لوگ آتے ہیں، ان کے بالکل ان کی دنیا بدل جاتی ہے، تربیت ہوتی ہے لوگوں کی. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، تربیت ہوتی ہے، اخلاق سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک. مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ جو بابا جی فوت ہو گئے ہیں جن کا وہاں مقبرہ ہے، کیا وہ کچی قبر ہے؟ تو کہنے لگے یقین جانیے، میرے ساتھ چل کے دیکھیے کچی قبر ہے. میں بڑا خوش ہوا، یقین کریں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا اچھا اس کے اوپر کوئی گنبد یا کوئی عمارت؟ تو کہنے لگے ہاں وہ عمارت تو بنی ہوئی ہے، گنبد تو بنا ہوا ہے. بات ختم ہو گئی. مطلب اگر کوئی فوت ہو گیا اور اس کے پیچھے والے اس کی قبر پر پوری عمارت بنا کر لوگوں کو وہاں سجدے کی دعوت دے رہے ہیں، چاہے وہاں پر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو رہا، تو کیا یہ غیر شرعی کام تھوڑا ہے کہ قبر پر پوری عمارت بنی ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو تربیت کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلی امتوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب ان میں کوئی نیک فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر ایک بلڈنگ بناتے، سجدہ گاہ بناتے، سجدے کرتے، پھر ان میں ایسی مورتیاں رکھ دیا کرتے. یہ برے ترین لوگ ہیں. آگے اور حدیث آ رہی ہے اس کی وضاحت کی. انہی کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی قالت کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب فرمایا؟ فی مرضہ الذی لم یقم منہ، اپنے اس مرض میں فرمایا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں. مطلب اسی مرض کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا. قالت، کہتی ہیں حضرت عائشہ، ولولا ذالک، اگر یہ ڈر نہ ہوتا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، تو ابرز قبرہ، آپ کی قبر کو واضح کیا جاتا. غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، سوائے اس چیز کے کہ ڈر رکھا گیا، مطلب صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا، یہ ڈر رکھا گیا
کہ کہیں اس کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے یہ دعا بھی تھی اس وقت میں، اس مرض میں جس میں آپ فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے یہ دعائیں بھی تھی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ یہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ، جب ان میں کوئی نبی فوت ہوتا اس کی قبر پر جا کر سجدے کرنے لگتے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس کی 3 رکاوٹیں ہیں، اس کی 3 رکاوٹیں ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دکھائی گئی تو وہ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ بالکل بند ہے، اوپر سے اس کو بالکل بند کر دیا گیا اور سیسا پلائی دیوار کے ساتھ بند کر دیا گیا، زمین کے اندر تک کھود کے سیسا پلائی دیوار کے ساتھ چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ تاریخ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو کہا جاتا ہے نا جی وہ جو فلاں کے لیے دروازہ کھولا گیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اوپر سے بالکل اس کو بند کیا گیا اس ڈر سے کہ کہیں امت کے اندر ویسا شرک نہ پھیلے جیسا کہ یہود و نصارہ میں پھیلا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے عیسائی، ان کا دین حضرت عیسیٰ کی عبادت پر قائم ہے، یہودی ہے ان کا دین حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عزیر، ان کی عبادت پر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کی شریعت کو ہم تک پہنچانا۔ اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یا آپ سے دعائیں اور مناجات کرنا شروع کر دیں، یہی تو شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حدیث 164، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض علماء نے کہا لیس منا کا مطلب ہے لیس علی شریعتنا، لیس علی دیننا، لیس علی ملتنا، وہ ہمارے طریقے، ہماری ملت، ہماری شریعت پر نہیں ہے۔ کون؟ من ضرب الخدود، جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، خد ان کی جمع خدود، جس نے اس طرح غم کی حالت میں اپنے گالوں کو پیٹا، وشق الجیوب، اور گریبانوں کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار کو بلند کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پتہ چلا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، گال پیٹنا، سینہ پیٹنا، کوئی بھی فوت ہو جائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وشق الجیوب، اور جس نے اپنے گریبانوں کو پھاڑا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، جس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا۔ تو یاد رکھیے گا ہمارے معاشرے میں یہ جو کام ہوتے ہیں نا، سال کے چند دن خاص کر دیے جاتے ہیں غم کے لیے، اور ان میں سینوں کو پیٹا جاتا ہے، کپڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، چھریاں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا شریعت سے دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت تو گالوں کو پیٹنے سے منع فرما رہی ہے، اور فرما رہی ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے یہ جاہلیت کے کام کیے۔ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی پکار کو بلند کیا۔ کوئی بھی الفاظ ہوں، آنکھوں سے آنسو نکلے، منہ سے الفاظ نہ نکلے تو صرف یہ نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے اور بے شک ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چلیے جی آج کی آخری حدیث کو پڑھتے ہیں، 165۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالا کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھی گئی تو اس شخص کے لیے ایک قیرات اجر و ثواب ہے۔ ومن شاہد حتی تدفن فلہ قیراتان، اور جو جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا گیا، مطلب صرف نماز جنازہ تک نہیں رکا، اس کے بعد دفن تک رکا، تو اس کے لیے 2 قیرات۔ قیلا، کہا گیا، ومل قیراتان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہے؟
یہ دو قرات کیا ہیں؟ فرمایا مثل الجبلین العظیمین، دو بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند، دو بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا ان کی مانند ہے دو قرات، اور ایک قرات ایک پہاڑ کی مانند۔ اور مسلم کی حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ اصغرہما مثل احد، قرات جو ہوتا ہے نا اس کا جو سب سے چھوٹا پہاڑ ہے نا وہ احد پہاڑ جیسا ہے، چھوٹے سے چھوٹا پہاڑ احد پہاڑ جتنا ہے۔ اور آپ کے علم میں احد کتنا ہے؟ احد کی لمبائی 12 کلومیٹر ہے۔ احد کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، طویل لمبا پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے نماز جنازہ کو پڑھا اس کے لیے ایک قرات، اور جس نے دفن تک رکا، دفن بھی کروایا ساتھ یا دفن تک وہاں موجود رہا، اس کے لیے 2 قرات۔ تو ان سنتوں پر لازمی عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو کفن پہنایا، اس کے لیے 2 طرح کی حدیث ہے۔ کفن کی فضیلت یہ ہے جس نے کسی مسلمان کو کفن پہنایا، چاہے خرید کر پہنایا یا چاہے اپنے ہاتھوں سے پہنایا، دونوں اجر ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت کا جو ریشمی لباس ہے استبرق، اللہ رب العزت اسے وہ پہنائیں گے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو غسل دیا اور اس کے اندر اگر کوئی عیب دیکھا تو اس کو چھپایا، عیب کا چھپانا بہت لازمی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتے جی، خواتین غسل دیتے ہوئے بعد میں کہتی ہیں جی اس عورت میں تو یہ تھا، اس کا وزن اتنا زیادہ تھا، وہ تھک گئے ہم تو، یہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ پورا جسم بیماری سے گلا ہوا تھا، بس جی بیماری سے بڑا بلڈنگ تھی جی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو باعث عذاب ہو جائے گا، نہ دیجئے غسل، نہیں دے سکتے تو غسل دیا اور عیب کو چھپایا، کچھ بھی دیکھے زبان بند رکھے، عیب کو چھپایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے 40 دن تک اس کے لیے مغفرت ہے۔ تو بڑے عظیم فضیلت ہے، ان کاموں کے اندر حصہ لیا کریں، غسل دیا کریں، کفن پہنایا کریں، دفن کے اندر شریک رہا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں بھی حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔